تو چھوارا خیرات کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر 3 سے زیادہ بال ایک ساتھ ٹوٹتے ہیں تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، یعنی جو گھر میں آپ آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت جو تقریباً 40 سے 45 روپے بنتی ہے، تو اس مشقت سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مرد حضرات جو ہیں اپنے گھر سے حلق کروائیں اور پھر آپ احرام پہن لیں گے۔ وہاں جب آپ مثلا عمرہ وغیرہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ حلق کروائیں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے بال ہوں انہیں کو صاف کروایا جائے، تھوڑے بہت بال بھی ہوں انہیں پر آپ اس طرح پھروائیں گے تو انشاءاللہ حلق کی سنت ادا ہو جائے گی، اور آپ کفارے اور یہ جو صدقات وغیرہ ہیں ان سے محفوظ بھی رہیں گے۔ اب احرام کب پہننا چاہیے یہ یاد رکھیے کہ پہلے آپ اس بات کا تعین کریں کہ آپ کی فلائٹ کدھر جا رہی ہے۔ اگر آپ نے پہلے مدینہ منورہ جانا ہے پھر مکہ المکرمہ جانا ہے تو پھر آپ ابھی احرام مت پہنیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ وہ مقام کہ جس مقام سے بغیر احرام پہنے انسان آگے نہیں جا سکتا ہے اسے میقات کہتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ اور ہمارے پاکستان کی میں بات عرض کر رہا ہوں، پاکستان ہندوستان کی خاص طور پر ہمارے درمیان کوئی میقات نہیں آتی ہے۔ جب میقات آتی ہی نہیں ہے تو فی الحال آپ احرام نہ پہنیں، ورنہ احرام پہن کے اگر آپ نیت کر لیں گے تو دوران قیام مدینہ منورہ مکمل احرام کی پابندیاں آپ پر لازم ہو جائیں گی اور بہت سخت آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، بلکہ مدینہ منورہ جانے والے نارمل کپڑوں میں ہی جائیں، اور آپ وہاں وقت گزارنے کے بعد جب مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوں تو ایک مقام ہے ذوالحلیفہ جس کو اب ابیار علی بھی کہتے ہیں، اور بس والے آپ کو وہاں روکیں گے، باقاعدہ بتا بھی دیں گے کہ وہ مقام آ گیا ہے، وہاں واش روم وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں، آرام سے وہاں غسل وغیرہ کر کے آپ احرام پہنیں۔ لیکن جو حضرات یہاں سے جدہ جانا چاہتے ہیں پھر وہاں سے مکہ المکرمہ جائیں گے تو ان کے درمیان میں میقات آتی ہے جس کو یلملم کہتے ہیں، تو ان حضرات کو احرام بہرحال یہیں سے پہننا ہوگا۔ لیکن اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ احرام اگر آپ پہن بھی لیتے ہیں مثلا تو آپ نے نیت ابھی نہیں کرنی ہے، نیت آپ جہاز میں بیٹھ کے ہی کریں گے۔ یہ ہم بار بار احتیاط اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے احرام پہنتے ہی نیت کر لی اور پھر آپ ایئرپورٹ پر گئے اور کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا، جیسے الوداع کہنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پہ عطر تھا، اس نے مصافحہ کیا، آپ کے ہاتھ پر لگ گیا، یا گلے میں گلاب کے ہار وغیرہ ڈالے اور ان کی خوشبو آپ کے احرام پر لگ گئی تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ احرام آپ پہن بھی لیں تو نیت نہ کریں، نیت آپ جہاز میں بیٹھ کر کریں گے۔ اب احرام پہننے کا طریقہ یہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ ویڈیو بھی دیکھتے رہیے گا، اس میں آپ کو مکمل طریقہ سمجھایا جائے گا، جیسے ہم بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے سنت کریمہ یہ ہے کہ انسان اپنے ناخن وغیرہ کاٹے، جسم کی صفائی کرے، اچھے انداز سے مکمل طور پہ غسل کرے، وضو کرے، تازہ مسواک استعمال کریں، بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اپنے جسم پر اور احرام کی چادروں پر خوشبو وغیرہ مل لیجئے، آپ پھر تہبند پہنیں، اوپر چادر پہنیے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوران حالت احرام سیدھا کندھا مسلسل کھلا رکھنا یہ کوئی سنت کریمہ ہے، یہ جو مطلب الٹے کندھے پر پلو ہو ایک اور بغل کے سیدھی بغل کے نیچے سے دوسرا پلو نکال کے اوپر ڈالتے ہیں اور کندھا کھلا رہتا ہے، اس کو شرعاً اتباع کہتے ہیں، اور یہ اتباع ہر وقت نہیں کرنا سنت ہے، بلکہ جب آپ طواف شروع کریں گے اس وقت یہ اتباع کرنا سنت ہوتا ہے، ورنہ کندھا ڈھکا ہی رہنا چاہیے۔ بلکہ یہ بھی یاد رکھیے